نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے نکاح بہت سادگی سے کیے، لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح بہت دھوم دھام سے کیا۔ سب سے پہلے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا رشتہ لے کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس وقت ایک صحابی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اے علی، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو جائیں، امید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اپنی بیٹی کے نکاح میں قبول کر لیں گے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، مجھے کیسے؟ میں تو سب سے زیادہ غریب ہوں۔ کہا، آپ جائیں، آپ کو قبول کر لیا جائے گا۔ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر ہی خاموش ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا بات ہے علی، کیسے آنا ہوا؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی جواب نہ دیا، اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، جی ہاں۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، انشاءاللہ۔ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ واپس لوٹے تو صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کیا کہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے کیسے ہاں کریں گے؟ تو صحابی نے کہا، آپ یہ تو بتائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ کہا، انشاءاللہ۔ تو کہنے لگے، علی، آپ اس کو خدا کے رسول کی جانب سے ہاں سمجھیے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس گھر آئے اور اپنی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا کہ فاطمہ کیا کہتی ہو، علی کا رشتہ آیا ہے، قبول کر لیں؟ ناظرین کرام، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا جواب دیا، کیسے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے رشتہ ہوا، یہ ہم آج کے ویڈیو میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ کیسے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا اللہ کے نبی نے جہیز بنایا، کیسے رخصتی ہوئی، کیسے ولیمہ ہوا، یہ تمام تر تفصیلات ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مدنی زندگی کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے واقعات بھی آج کی ویڈیو کا حصہ ہیں، اور ناظرین کرام، حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مناقبت میں، ان کی فضیلت میں جو احادیث مبارکہ بیان ہوئی ہیں وہ بھی آج کی ویڈیو کا حصہ ہوں گی، تو ہماری آج کی اس انتہائی اہم ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو چلیے ناظرین، آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کا۔ سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کا۔ ناظرین کرام، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا امام المتقین، سید البشر، نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی ہیں۔ ان کی والدہ حضرت خدیجہ بنت خویلد ہیں۔ بعثت سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 35 سال تھی، ان کی ولادت ہوئی۔ واقعہ بدر کے بعد سن 2 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دی۔ ان سے 2 صاحبزادے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے 6 ماہ بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی انتقال فرما گئیں۔ آئیے دوستو اب تذکرہ کرتے ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مہر اور ان کے جہیز کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بعض حضرات نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کی درخواست کی۔ میری ایک لونڈی نے مجھ سے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رشتے کی درخواست کی جا رہی ہے۔ میں نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ وہ بولی بھلا اس میں کون سا امر مانے ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جائیں، وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کی شادی کر دیں گے۔ میں نے کہا بھلا میرے پاس کیا ہے جس کی بنیاد پر میں شادی کر سکوں؟ وہ بولی اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں چلے جائیں تو وہ یقیناً آپ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کر دیں گے۔ اللہ کی قسم وہ مجھے بار بار امید دلاتی رہیں۔ آخر کار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو ہی گیا۔ میں آپ کی خدمت میں بیٹھ تو گیا مگر مجھے آپ سے مدعا عرض کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیبت و جلال کے باعث میں کچھ کہہ نہ سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ کیا کسی چیز کی ضرورت ہے؟ میں چپ چاپ ہی بیٹھا رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شاید تم فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کا پیغام دینے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، تمہارے پاس ادائی حق مہر کے لیے کچھ ہے؟ میں نے عرض کیا جی نہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ زرہ کہاں ہے جو میں نے تمہیں دی تھی؟ اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان ہے، وہ ٹوٹی پھوٹی تھی، اس کی قیمت 400 درہم سے زیادہ نہ ہوگی۔ بہرحال میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، جی ہاں وہ زرہ میرے پاس موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اس کے بدلے تمہارا نکاح فاطمہ سے کر دیا۔ فاطمہ بنت محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق مہر بس یہی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ایک چادر، ایک مشکیزہ اور چمڑے کا ایک تکیہ جو ازرخو بوٹی سے بھر کر بنایا گیا تھا مہیا فرمایا۔ بعض شیعہ کتب میں اس روایت کی تفصیل اس طرح ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے اپنی زرہ لی، بازار گیا اور اسے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ 400 درہم میں بیچ دیا۔ جب میں نے درہم اپنے قبضے میں اور انہوں نے زرہ اپنے قبضے میں لے لی تو کہا، اے ابو الحسن، کیا اب میں زرہ کا زیادہ حقدار اور آپ مجھ سے زیادہ درہم کے حقدار نہیں ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں، کیوں نہیں؟ اس پر انہوں نے کہا، اب یہ زرہ میری طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے۔ میں نے زرہ اور درہم دونوں چیزیں ہاتھ میں لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ گیا اور زرہ اور درہم ان کے آگے رکھ دیے، اور میرے اور عثمان کے درمیان جو واقعہ پیش آیا تھا وہ بھی عرض کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے خیر و بھلائی کی دعا فرمائی۔ دوستو اس کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی کی باری آتی ہے۔ آپ کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی کے بارے میں بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مدنی زندگی اور غزوہ بدر کے کچھ واقعات ہیں، پہلے ان کا تذکرہ کرتے ہیں، پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی اور ان کے ولیمے کا ذکر بھی کریں گے۔ دوستو مدینہ کو مرکز بنانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی ریاست کے ستونوں کو مضبوط بنانے کے لیے مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات کا عمل شروع کیا۔ پھر مسجد کا قیام عمل میں لایا گیا، یہود کے ساتھ معاہدات کیے گئے، فوجی دستوں کی نقل و حرکت شروع ہوئی،
نئے معاشرے میں تعلیمی، تربیتی اور اقتصادی امور کی بنیاد رکھی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہر قسم کے حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وابستہ رہے، آپ کے احکام نافذ کرتے رہے اور آپ کے دیے گئے طریقے زندگی کو نہایت مضبوطی سے اپنائے رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سہل بن حنیف کے درمیان مواخات قائم کی۔ بعض علماء نے مکہ مکرمہ میں بھی مہاجرین کے درمیان مواخات کا ذکر کیا ہے۔ بلازری نے نشاندہی کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت سے پہلے حق اور مواخات باہمی ہمدردی پر مکہ میں مسلمانوں کے مابین مواخات کا رشتہ قائم کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حمزہ اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان، عثمان بن عفان اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان، زبیر بن عوام اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان، عبیدہ بن حارث اور بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان، مصعب بن عمیر اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان، ابو عبیدہ بن جراح اور سالم مولی ابی حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان، سعید بن زید اور طلحہ بن عبید اللہ اور طلحہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم کیا۔ بلازری سب سے پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے مکی مواخات کا ذکر کیا ہے۔ ابن عبد البر نے بلازری سے نقل کرنے کا اشارہ دیے بغیر اسی بات کا ذکر کیا۔ ابن سید الناس نے بھی سابقہ دونوں کا حوالہ دیے بغیر یہی بات لکھی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے مہاجرین کی مکہ میں باہمی مواخات سے انکار کیا ہے۔ انہوں نے ان روایات کو غلط قرار دیا ہے جو اس بارے میں آئی ہیں۔ ان میں سے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین مواخات کی روایت ہے۔ ابن حکیم کا یہ کہنا ہے کہ مکہ میں مواخات کا سلسلہ وقوع پذیر نہیں ہوا۔ وہ فرماتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین کے درمیان باہمی مواخات قائم کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا بھائی قرار دیا۔ صرف مدینہ میں پہلی مواخات یعنی مہاجرین و انصار کے مابین ثابت ہے۔ مہاجرین مکہ میں اخوت اسلام، اخوت دار، اخوت نسب و قرابت کے باعث مواخات کے اس طرح محتاج نہ تھے جس طرح انصار و مہاجرین کے درمیان مدینہ منورہ میں مواخات ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین و انصار کے مابین مواخات کی حکمت عملی، ان کے مابین محبت اور مودت کے جذبات و احساسات کو پختہ کرنے کے لیے اختیار فرمائی۔ انہوں نے خود بھی اس کا اہتمام کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی حوصلہ افزائی کا سلسلہ جاری رکھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نفاذ مواخات کی تدابیر میں مسابقت اختیار کرتے تھے۔ دنیا جہان کے محققین اور ادیب اپنی قوت بیان کی معراج پر پہنچ کر بھی اس ارشاد ربانی تک نہیں پہنچ سکتے جو انصار کے حق میں فرمایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مدینہ میں مسلمانوں کو جو استحکام نصیب ہوا، اس کے نتیجے میں وہ تحریک شروع ہوئی جس کا مقصد داخلی اور خارجی دونوں اعتبار سے ریاست کی قوت و شوکت کا پھیلاؤ، بڑے غزوات کے لیے جنگی تیاریوں کی خاطر صحابہ کی ٹریننگ، فتوحات کے حصول اور قیادت تیار کرنے کی عملی تیاری تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر کشی کے تمام مراحل میں شرکت کی، چاہے وہ لشکر غزوہ بدر سے پہلے روانہ کیے گئے یا بعد میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے غزوہ بدر سے پہلے جن جنگوں میں شریک رہے اس بارے میں بھی آپ کو بتاتے چلیں۔ اس میں سب سے پہلے ہے غزوۃ العشیرہ۔ اس غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے خلاف جنگ کے لیے روانہ ہوئے۔
آپ نے مدینہ میں ابو سلمہ بن عبد الاسد کو عامل بنایا۔ اس غزوے کا نام غزوۃ العشیرہ رکھا گیا۔ اس غزوے میں جمادی الاول اور جمادی الثانیہ کے کچھ دنوں میں وہاں قیام کیا اور وہاں بنی مدلج اور بنو زمرہ میں سے ان کے حلیفوں کے ساتھ صلح کا معاہدہ کیا، پھر مدینہ واپس آ گئے۔ کوئی مڈبھیڑ نہ ہو سکی۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ وہ قافلہ جو اس مقصد کے لیے روانہ ہوا تھا اس سے کچھ روز پہلے ہی شام کی طرف روانہ ہوا اور ساحل سمندر پر پڑاؤ ڈالا۔ قریشیوں کو اس کی اطلاع ملی تو وہ اسے روکنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ وہاں ان کا سامنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا اور وہیں غزوہ بدر ہوا۔ عمار بن یاسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس غزوہ میں شرکت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ عشیرہ میں ساتھی تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور وہاں قیام کیا، ہم نے بنی مدلج کے کچھ لوگوں کو نخلستان میں کام کرتے دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے کہا، آؤ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کیسے کام کرتے ہیں۔ ہم وہاں پہنچے، ہم نے کچھ دیر ان کو دیکھا، پھر ہم پر نیند نے غلبہ کیا تو ہم کھجور کے ایک چھوٹے سے درخت کے نیچے بنجر جگہ پر مٹی ہی پر سو گئے۔ ہم سوتے رہے، اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پاؤں سے ہلایا اور جگا دیا۔ اس بنجر جگہ پر ہم مٹی سے اٹ گئے تھے۔ اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو تراب کے لقب سے نوازا، کیونکہ ان کے جسم پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں دو بدبخت لوگوں کے بارے میں بتاؤں؟ ہم نے عرض کیا، جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک تو قوم سمود کا اوہیمر نامی شخص جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی تھیں، اور دوسرا وہ شخص جس کی تم سے پہلے یہاں مڈبھیڑ ہوگی۔ وہ شخص تمہارے سر پر چوٹ لگائے گا، اس کی وجہ سے تمہاری داڑھی خون سے تر ہو جائے گی۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ ابو تراب جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ہے، اس حوالے سے ایک اور حدیث بھی ہے، وہ بھی ہم آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے، لیکن یہاں تذکرہ کرتے ہیں غزوہ بدر اولا کا۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ کرز بن جابر الفہری نے مدینہ کی چراگاہ پر حملہ کیا اور کچھ اونٹوں اور دیگر مویشیوں کو بھگا کر لے گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے اور بدر کی جانب صفان نامی ایک وادی تک پہنچے، لیکن کرز بن جابر کا کہیں پتہ نہ چل سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مدینہ تشریف لے آئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا سفید جھنڈا عطا فرمایا۔ مختلف لشکروں کی روانگی کو اسلامی دعوت کے دشمنوں کے خلاف قتالی جہاد کی ابتدا قرار دیا جاتا ہے۔ ان لشکروں میں دیگر صحابہ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شریک رہے۔ اس سنت کا غلبہ دین کے ساتھ بڑا گہرا اور بڑا مضبوط تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز میں یہی بات اس طرح بیان فرمائی ہے، جس کا ترجمہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے۔ اور دوستو، اب تذکرہ کرتے ہیں غزوہ بدر کا۔ امام نووی کہتے ہیں تمام اہل تواریخ متفق ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ تبوک کے سوا تمام غزوات و سرایا میں نہایت مستعدی کے ساتھ شریک ہوئے۔ مورخین کا کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بہت سے مواقع پر جھنڈا عطا فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان مجاہدین صحابہ میں نمایاں تھے جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔
آئیے اس غزوے کی سرگزشت خود انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ حارثہ بن مضرب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کے بارے میں حقیقت حال سے باخبر رہنے کی کوشش فرماتے رہے۔ جب یہ خبر ملی کہ مشرکین اس قدر قدم بڑھا رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صحابہ کے ساتھ بدر کا رخ کیا۔ ہم بدر کے کنویں کی طرف مشرکین سے پہلے پہنچ گئے۔ ہمیں وہاں 2 آدمی ملے، ایک قریش کا آدمی تھا اور دوسرا عقبہ بن ابی معیط کا غلام تھا۔ قریشی وہاں سے کھسک گیا اور عقبہ کے غلام کو ہم نے پکڑ لیا۔ ہم نے پوچھا، تمہاری قوم کے لوگ کتنی تعداد میں ہیں؟ وہ کہنے لگا، وہ بہت زیادہ ہیں اور بے حد طاقتور ہیں۔ یہ سن کر صحابہ کرام اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے۔ آپ نے اس سے دریافت فرمایا، تم کتنی تعداد میں ہو؟ اس نے کہا، وہ بڑی تعداد میں ہیں اور بہت طاقتور ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کوشش کی کہ وہ صحیح تعداد بتائے، لیکن وہ انکار کرتا رہا۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، وہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ اس نے کہا، روزانہ 10 اونٹ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ 1000 ہیں، ایک اونٹ تقریباً 100 افراد کے لیے کافی ہوتا ہے۔ بعد ازاں رات کو بارش برسنے لگی، ہم درختوں کے نیچے آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات بھر اپنے رب کے حضور دعا مانگتے رہے، اے اللہ، اگر تو نے اس جماعت کو ہلاک کر دیا تو پھر تیری بندگی کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ صبح طلوع ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو نماز کے لیے پکارا، لوگ آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سب کو نماز پڑھائی، بعد ازاں لڑائی کے لیے ترغیب دی اور ہمارا حوصلہ بڑھایا۔ پھر فرمایا، قریشیوں کا گروہ اس چوڑے سرخ پہاڑ کے نیچے ہے۔ پھر جو ہی دشمن ہمارے قریب ہوا، ہم نے ان کے خلاف صف بندی کر لی۔ ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی جو سرخ اونٹ پر تھا دشمن کی صفوں میں چل رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی، حمزہ کو بلاؤ۔ وہ مشرکین کی صفوں کے قریب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، یہ سرخ اونٹ والا کون ہے اور اپنے ساتھیوں کو کیا کہہ رہا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، یوں لگتا ہے کہ دشمن کی فوج میں یہ آدمی اپنے لوگوں سے کوئی خیر خواہی کی بات کر رہا ہے۔ حمزہ نے آ کر بتایا کہ وہ عتبہ بن ربیعہ ہے۔ وہ اپنی قوم کو لڑائی سے منع کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے، میری قوم، میں بالمقابل ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو اپنی جان ہتھیلیوں پر رکھ کر آئے ہیں۔ آگے نہ بڑھو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ ممکن ہے تم یہ کہو کہ عتبہ بن ربیعہ بزدل ہو گیا ہے، تم خوب جانتے ہو میں بزدل نہیں ہوں۔ ابو جہل نے جب اس کی یہ بات سنی تو کہا، ارے تم یہ بات کہتے ہو؟ اللہ کی قسم، کوئی اور یہ بات کہتا تو میں اسے چبا ڈالتا۔ تم دشمن سے مرعوب ہو گئے ہو۔ عتبہ نے کہا، تم مجھے آر دلا رہے ہو؟ آج تم دیکھ لو گے ہم میں سے کون بزدل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عتبہ اور اس کے بھائی شیبہ نے للکارا اور ان کے بچاؤ کے لیے اس کا بیٹا ولید بھی سامنے آ گیا۔ پھر وہ سب کہنے لگے، آؤ، ہم سے مقابلے کے لیے کون تیار ہے؟ صحابہ کرام میں سے انصار کے 6 نوجوان سامنے آ گئے۔ عتبہ نے کہا، ہم ان کا مقابلہ نہیں کریں گے۔ ہمارے چچاؤں کی اولاد عبد المطلب کی اولاد میں سے کوئی آگے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی، اٹھ کھڑے ہو، حمزہ اٹھو، عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب اٹھو اور ان کا مقابلہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ربیعہ کے دونوں بیٹوں عتبہ اور شیبہ اور ولید بن عتبہ کو ہلاک کر دیا۔ عبیدہ کچھ زخمی ہوئے۔ ہم نے ان کے 70 آدمیوں کو ہلاک کیا اور 70 کو قید کر لیا۔
انصار قبیلے کا ایک آدمی عباس بن عبد المطلب کو گرفتار کر کے لے آیا۔ عباس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے مجھے گرفتار نہیں کیا، مجھے تو ایک خوبصورت شخص نے قید کیا۔ وہ ایک سیاہ و سفید گھوڑے پر سوار تھا، مجھے وہ شخص اب کہیں نظر نہیں آ رہا۔ انصار نے کہا، انہیں میں نے قید کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خاموش رہو، اللہ تعالیٰ نے ایک معزز فرشتے کے ذریعے تمہاری مدد کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر ہم نے عبد المطلب کی اولاد میں سے عباس، عقیل اور نوفل بن الحارث کو قیدی بنا لیا۔ دوستو، یہ تھا تذکرہ غزوہ بدر کا۔ اس سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا، جس میں ہم نے ذکر کیا تھا ان کے نکاح کا، ان کے مہر اور ان کے جہیز کا۔ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رخصتی کے بارے میں۔ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں، میں فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رخصتی کے معاملات میں شریک تھی۔ صبح ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے ام ایمن، میرے بھائی کو میرے پاس بلا لاؤ۔ میں نے کہا، وہ آپ کے بھائی ہیں اور آپ نے ان کا نکاح کر دیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں ام ایمن۔ وہ کہتی ہیں کہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر پانی ڈالا اور ان کے لیے دعا کی، پھر فرمایا، فاطمہ کو میرے پاس بلاؤ۔ وہ لجاتی شرماتی ہوئی آئیں۔ آپ نے ان سے فرمایا، میں نے اپنے اہل خانہ میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ شخصیت سے تمہارا نکاح کر دیا ہے۔ ام ایمن کہتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر بھی پانی ڈالا اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ وہ کہتی ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس چلے تو اپنے سامنے کسی کا سایہ محسوس کیا۔ دریافت فرمایا، کون ہے؟ میں نے عرض کیا، میں ہوں۔ فرمایا، اسماء ہیں؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ فرمایا، اسماء بنت امیس ہیں؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ فرمایا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی رخصتی کے سلسلے میں ان کی عزت افزائی کے لیے آئی ہیں؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ وہ کہتی ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے بھی دعا فرمائی۔ اور دوستو، اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ولیمے کا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شادی پر ولیمہ ضروری ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً کہا، میرے ذمے ایک مینڈھا ہے۔ انصار کے کچھ لوگ مکئی کا آٹا لے آئے۔ جب شادی کی رات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگوایا، اس سے وضو کیا، پھر باقی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر انڈیل دیا اور فرمایا، اے اللہ، ان دونوں کے حق میں برکت عطا فرما اور ان کے بچوں میں بھی برکت عطا فرما۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ عزیز تھے۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں انہیں دیگر مہاجرین کی طرح انتہائی تنگی اور عسرت کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہم نے کچھ دن اس طرح گزارے کہ ہمارے پاس کوئی چیز نہ تھی، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ تھا۔ میں گھر سے باہر نکلا اور راستے میں ایک دینار پڑا نظر آیا۔ میں ایک لمحے کے لیے رکا، اسے اٹھانے یا نہ اٹھانے کے بارے میں سوچا، پھر میں نے حالات کی تنگی کے باعث اٹھا لیا۔ بار برداری والوں سے آٹا خریدا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس لے آیا۔ میں نے کہا، اسے گوندھ کر روٹی پکا لوں۔ وہ گوندھنے لگیں۔
جب وہ کمزوری اور تکلیف میں مبتلا تھیں۔ ان کے سر کے بال لٹک رہے تھے اور برتن کے کنارے پر لگ رہے تھے۔ انہوں نے روٹی پکائی۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور انہیں یہ ساری سرگزشت سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھاؤ، یہ وہ رزق ہے جو اللہ نے تمہیں کھلایا۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی سے شادی کی۔ ہمارے پاس صرف ایک مینڈھے کی کھال تھی، اس کے سوا کوئی بستر نہیں تھا۔ رات کو ہم اسی پر سوتے تھے اور دن کو اسی پر چارہ ڈال کر اپنے جانوروں کو چارہ کھلا دیتے تھے۔ ہمارے پاس کوئی خدمتگار بھی نہیں تھا۔ امام مجاہد کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں ایک دفعہ مدینے میں سخت بھوک کا شکار ہوا۔ کسی مزدور کی تلاش میں مضافات میں نکل کھڑا ہوا۔ ایک جگہ دیکھا کہ ایک عورت نے خشک مٹی جمع کر رکھی ہے، وہ اس کا گارا بنانا چاہتی تھی۔ میں اس کے پاس پہنچا۔ مٹی پر پانی کا ایک ڈول ڈالنے پر ایک کھجور کا معاوضہ طے ہوا۔ میں 16 ڈول کھینچ کر لایا۔ میرے دونوں ہاتھ سوج گئے۔ پھر میں اس کے پاس گیا اور دونوں ہتھیلیاں ملا کر سامنے کر دیں۔ اس نے گن کر 16 کھجوریں میرے ہاتھ پر رکھ دیں۔ میں واپس آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور انہیں یہ واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی میرے ساتھ ان میں سے کچھ کھجوریں تناول فرمائیں۔ اس واقعے میں ان سخت حالات کا ذکر ہے جن کا سامنا امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ میں کرتے رہے۔ اسے ہمیں یہ ذہنی سبق حاصل ہوتا ہے کہ تنگی کے حالات میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا اور اپنے ہاتھ سے محنت مزدوری کرنے نکل کھڑے ہوئے۔ انہوں نے اور لوگوں کی طرف نہیں دیکھا، کسی سخاوت یا عطا و بخشش کا انتظار نہیں کیا۔ انہوں نے سخت بھوک کی حالت میں محنت مشقت کے عوض کھجوریں حاصل کیں۔ اس حالت میں بھی وہ اپنے محبوب عزیزوں اور ساتھیوں کو نہیں بھولے۔ انہوں نے مزدوری کی کھجوروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی شریک کیا اور انہیں اپنے ساتھ کھجوریں کھلائیں۔ دوستو، اگر بات کریں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے زہد اور صبر کی، تو سیدہ کی زندگی انتہائی سادہ تھی۔ ان کے مقدس گھر میں عیش و عشرت کا کوئی تصور نہیں تھا۔ زندگی بڑی تنگی اور عسرت سے بسر ہوتی تھی۔ ذرا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مشکل حالات زندگی کی طرف ایک نظر دوڑا کر تو دیکھیں۔ انہوں نے گھر کے بھاری کام کاج کے نتیجے میں شدید تھکاوٹ کی وجہ سے ایک دن قیدیوں میں سے ایک خادم مانگا۔ اس واقعے کا پس منظر کیا ہے، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، میں بیمار ہوں، سینے میں تکلیف محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد گرامی کی خدمت میں کچھ قیدی بھیج دیے ہیں، تم ان کی خدمت میں جاؤ اور ان سے ایک خادم ہی مانگ لاؤ۔ وہ کہنے لگیں، اللہ کی قسم، چکی پیستے پیستے میرے دونوں ہاتھ سوج گئے ہیں۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی۔ آپ نے دریافت فرمایا، کیسے آئی ہو بیٹی؟ میں نے عرض کیا، میں آپ کو سلام کرنے آئی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کیا ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ مجھے ابا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ مانگتے ہوئے بڑی شرم آئی۔ پھر ہم دونوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اکٹھے پہنچے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، میں بیمار رہتا ہوں، سینے میں تکلیف ہے۔ پھر میں نے عرض کیا، چکی پیسنے کے نتیجے میں میرے ہاتھوں پر ورم آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ قیدیوں اور فراخی سے نوازا ہے، ہمیں بھی ایک خادم عطا کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، کیا میں اہل صفہ کو بھوکا چھوڑ دوں؟
ان پر خرچ کرنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں قیدی فروخت کر کے ان کی آمدنی اہل صفہ پر خرچ کروں گا۔ وہ دونوں واپس چلے آئے۔ بعد ازاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر ان کے پاس تشریف لائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے اوپر چادر لیے ہوئے تھے، اور حالت یہ تھی کہ اگر وہ اپنے سر ڈھانپتے تھے تو دونوں کے پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، اور پاؤں ڈھانپتے تھے تو دونوں کے سر ننگے ہو جاتے تھے۔ وہ دونوں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام میں اٹھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی جگہ رہو۔ پھر فرمایا، تم نے مجھ سے جو کچھ مانگا ہے، کیا تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ دونوں نے عرض کیا، جی ہاں، کیوں نہیں، ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، کچھ کلمات ہیں جو مجھے جبرائیل نے سکھائے ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ ہر نماز کے بعد 10 بار سبحان اللہ، 10 بار الحمدللہ اور 10 بار اللہ اکبر پڑھو، اور جب سوتے وقت بستر پر آؤ تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تربیت سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت گہرا اثر لیا۔ نوجوان علی رضی اللہ تعالی عنہ آزمائش کے ان مراحل سے گزرنے کے بعد کندن بن گئے۔ جب وہ خلیفۃ المسلمین بنے تو اس تربیت کے آثار درخشاں نظر آنے لگے۔ ان کے ہاتھ میں زمین کے خزانے تھے، مگر انہوں نے اپنے آپ کو دنیا اور اس کی رنگینیوں سے ہمیشہ بالا تر رکھا، کیونکہ ان کا دل اللہ کی یاد سے معمور تھا، اور ان کا وجود ذکر الہی کے انوار سے سرشار رہتا تھا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کو ہمیشہ یاد رکھا اور ہمیں بھی اس سے روشناس کرایا۔ وہ فرماتے ہیں، جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ مبارک کلمات سکھائے، میں نے انہیں پڑھنا نہیں چھوڑا، ہمیشہ اور ہر حال میں پڑھتا رہا۔ ایک صحابی نے ان سے پوچھا، کیا صفین کی رات بھی نہیں چھوڑا؟ انہوں نے فرمایا، ہاں، صفین کی رات بھی پڑھنا نہیں چھوڑا۔ دوستو، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت میرے اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے۔ آپ نے ہمیں نماز کے لیے جگایا، پھر اپنے گھر واپس تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کا کچھ حصہ نماز پڑھی، اور پھر ہمارے بیدار نہ ہونے کا احساس ہوا تو ہمارے پاس پھر تشریف لے آئے، ہمیں بیدار کیا اور فرمایا، دونوں اٹھو، نماز پڑھو۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور آنکھیں ملنے لگا۔ پھر میں نے کہا، اللہ کی قسم، ہم وہی نماز پڑھیں گے جو فرض ہے۔ ہمارے نفوس اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، وہ جب چاہتا ہے ہمیں اٹھا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، پھر میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے جا رہے ہیں۔ آپ اپنا دست مبارک اپنی ران پر مارتے جاتے تھے اور یہ فرماتے جاتے تھے، ہم وہی نماز پڑھیں گے جو ہم پر فرض ہے، ہم وہی نماز پڑھیں گے جو ہم پر فرض ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی یہ آیت بھی پڑھ رہے تھے، جس کا ترجمہ ہے، انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ساری بات بے تکلف بیان کر دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ حق بات واضح طور پر بیان کرتے تھے اور علم کی نشر و اشاعت کے آرزو مند رہتے تھے۔ چاہے کوئی بات خود انہی کے بارے میں ہو، وہ سچائی کے اظہار و اعلان میں بے باک تھے۔ یہ نہایت قیمتی رہنمائی ہے۔ مسلمان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ نہایت قیمتی سبق سیکھ سکتے ہیں۔ اگر وہ چاہتے تو اس بات کو چھپا لیتے، کیونکہ رات کی نماز فرض نہیں ہے، یعنی تہجد کی نماز۔ دوستو، ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کتنی تھی۔
انہی واقعات میں سے چند واقعات آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی غزوہ یا سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسجد میں آتے، 2 رکعت نماز ادا فرماتے، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تشریف لے جاتے، بعد ازاں اپنی ازواج مطہرات کے ہاں آتے۔ سفر پر روانہ ہوتے وقت بھی سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے اٹھنے بیٹھنے، رہن سہن اور آداب و اخلاق میں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ کسی اور کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ نہیں پایا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں آتی تھیں تو آپ ان سے کھڑے ہو کر ملتے تھے، بوسہ دیتے تھے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے جاتے تو وہ کھڑی ہو جاتی تھیں، آپ کو بوسہ دیتی تھیں اور آپ کو اپنی جگہ پر بٹھاتی تھیں۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کو بوسہ دیتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان حقیقی محبت تھی۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے میرے گھر والوں میں سب سے زیادہ محبوب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی موجودگی میں ابو جہل کی بیٹی سے شادی کا ارادہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کی بیٹی کا ذکر کیا۔ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، اس کی تکلیف میری تکلیف ہے اور اس کی پریشانی میری پریشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تکلیف کو اپنی تکلیف کہنا اور ان کے لیے سرعام انتہائی محبت اور قدر و منزلت کے جذبات ظاہر فرمانا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وقار اور عزت و احترام کی سب سے معتبر دلیل ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعض مناقب امام حاکم نے اپنی سند کے ساتھ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں تمام خواتین میں پسندیدہ ترین شخصیت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور تمام مردوں میں پسندیدہ ترین فرد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس حدیث کو عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث سے متعارض نہ سمجھا جائے جو صحیح بخاری میں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کی نظر میں سب سے محبوب شخصیت کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ۔ انہوں نے سوال کیا کہ آپ کو مردوں میں سے سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ فرمایا، عائشہ کے والد یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تعالی زیادہ بہتر جانتا ہے، بظاہر اس حدیث سے مراد یہ ہوگا کہ ان کے اپنے گھر والوں میں سے عورتوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ شخصیت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور مردوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس سلسلے میں ابن العربی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں لوگوں میں سے پسندیدہ ترین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور ازواج مطہرات میں سے محبوب ترین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، جبکہ اپنے گھر والوں میں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب تھے۔
اس طرح دونوں احادیث میں تعرض کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ امام حاکم نے اپنی سند سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا ہے کہ جب بھی ان کے سامنے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر آتا تو فرماتی تھیں کہ میں نے ان سے زیادہ سچے لہجے کا کوئی فرد نہیں دیکھا۔ ہاں، ان کے والد گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح مجسم صداقت تھے۔ یہ بات انتہائی عظیم الشان اعزاز کا باعث ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو صورت اور سیرت دونوں اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ قرار دیتی ہیں۔ دوستو، صادق و مصدوق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی احادیث روایت ہوئی ہیں جو دنیا و آخرت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سعادت کی خبر دیتی ہیں۔ امام ترمذی نے اپنی سند کے ساتھ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا بھر کی تمام عورتوں میں یہ 4 خواتین نہایت عزت و افتخار کا درجہ رکھتی ہیں: مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آسیہ زوجہ فرعون۔ امام حاکم نے اپنی سند کے ساتھ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مریم بنت عمران کے استثناء کے ساتھ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ اور امام بخاری حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خصائل شریفہ کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خواتین اہل جنت کی سردار ہیں۔ دوستو، یہ تھا تذکرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا۔ آئیے اب ذکر کرتے ہیں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حسن بن علی بن ابی طالب الہاشمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور دنیا میں ان کے لیے نہایت خوشبودار پودے کی مانند اور اہل جنت کے جوانوں کے سرداروں میں سے ایک ہیں۔ ان کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ سن 3 ہجری کو رمضان المبارک اور بعض روایات کے مطابق شعبان میں اور بعض دیگر روایات کے مطابق 4 یا 5 ہجری میں ولادت ہوئی اور سن 50 ہجری میں وفات پائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام حسن رکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب حسن کی ولادت ہوئی میں نے اس کا نام حرب رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، فرمایا، میرا بیٹا مجھے دکھاؤ، تم نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ میں نے کہا حرب۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تند و تیز نام کو نہایت خوبصورت نام سے تبدیل کر دیا جو دلوں میں شادمانی پیدا کرنے کا باعث ہے۔ اس خوبصورت نام والے نومولود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں میں اٹھایا اور اسے بوسہ دیا۔ ابو رافع ہم کو تفصیل بتاتے ہوئے کہتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ انہوں نے نومولود حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں کانوں میں نماز والی اذان پڑھی۔ دوستو، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی بڑے فضائل اور مناقب ہیں، ان کے بارے میں احادیث وارد ہوئی ہیں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک پر دیکھا۔ آپ فرما رہے تھے، اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منبر پر اس عالم میں دیکھا کہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے پہلو میں بیٹھے تھے۔ میں نے دیکھا آپ ایک بار حسن کو اور ایک بار لوگوں کو دیکھتے۔ اس وقت آپ یہ فرما رہے تھے،
میرا یہ بیٹا سردار ہوگا اور ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کرا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ حسن سردار ہوگا ایک بہت بڑا اعزاز ہے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک امتیازی شان کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان کے نانا کی پیشین گوئی صحیح ثابت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں مسلمانوں کو آپس میں خون بہانے سے محفوظ رکھا۔ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ یہ واقعہ سن 41 ہجری میں پیش آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ماہ تک خلافت پر مطمئن رہے اور یہ سال جماعت یعنی اجتماعیت کا سال کہلایا۔ یہ وہی بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کا مصداق ہے۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے 2 عظیم گروہوں کے درمیان اصلاح فرمائے گا۔ سعید بن مقبری رحمہ اللہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ انہوں نے سلام کیا، ہم نے سلام کا جواب دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ ہی نہ چلا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں۔ ہم نے انہیں متوجہ کیا اور بتایا کہ یہ دیکھیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں اور انہوں نے سلام کیا ہے۔ وہ آگاہ ہو کر فوراً متوجہ ہوئے اور کہا میرے آقا علیہ السلام، اور پھر فرمایا یہ سردار ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک سے مشابہت کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا حسن بن علی سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھنے والا کوئی نہ تھا۔ امام بخاری ہی نے عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، وہ حسن کو اٹھائے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے میرے والد آپ پر قربان، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس رہے تھے۔ اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت حسن کی حیت و صورت کی مشابہت ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا اعزاز اور واضح فضیلت کی علامت ہے۔ دوستو، حضرت حسین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے صاحبزادے ہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت محبوب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر سن 4 ہجری میں ولادت ہوئی۔ سن 61 ہجری میں 10 محرم الحرام کو سرزمین عراق میں کربلا کے مقام پر شہادت سے سرخرو ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور انہیں راضی کر دے۔ دوستو، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی کئی احادیث ہیں۔ امام احمد نے اپنی سند کے ساتھ یعلا العامری سے روایت کیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک ضیافت میں گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے پاس تشریف فرما ہوئے اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ساتھ مل کر کھیلنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ساتھ لینا چاہا لیکن وہ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہنسی ہنسی میں انہیں گود میں اٹھا لیا، پھر ان کا ایک ہاتھ اپنی گردن مبارک کے پیچھے اور دوسرا ہاتھ اپنی ٹھوڑی کے نیچے رکھ لیا، پھر انہیں بوسہ دیا اور فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اے اللہ، جو حسین سے محبت کرے تو اس سے محبت فرما، حسین میرا نواسا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد میں واضح طور پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نہایت فخر و اعزاز کا مقام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے محبت کی ترغیب دی ہے۔ گویا انہوں نے وہ معاملہ وحی کے روشنی میں دیکھ لیا تھا جو آئندہ ان کے ساتھ پیش آنے والا ہے، لہٰذا آپ نے ان کے ساتھ محبت کی تاکید فرمائی اور ان کے درپے ہونے اور ان کے خلاف جنگ کرنے کی حرمت بیان فرماتے ہوئے کہا، جس نے حسین سے محبت کی اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا، کیونکہ ان کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانب لے جانے والی ہے، اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی محبت تک پہنچانے والی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ ان سے عراق کے ایک شخص نے مسئلہ پوچھا کہ کیا حالت احرام میں مکھی کو ہلاک کرنا جائز ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اہل عراق مکھی کے بارے میں سوال کرتے ہیں، جبکہ انہوں نے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے کو شہید کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حسن و حسین دونوں دنیا میں میرے لیے خوشبو کا محور و مرکز ہیں۔ ابن حجر کہتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کے ذریعے اللہ نے مجھے اعزاز و اکرام اور محبت سے نوازا ہے، کیونکہ اولاد کو گلے لگایا اور بوسہ دیا جاتا ہے، گویا وہ من جملہ دیگر خوشبو دینے والی اشیاء کی مانند ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ان دونوں سے محبت کی تو یقیناً اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ یہ دونوں حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے والد بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اس دوران حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے۔ وہ دونوں سرخ قمیضیں پہنے ہوئے تھے اور چلتے ہوئے لڑکھڑا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے نیچے اترے اور ان دونوں کو اٹھا لیا اور اپنے آگے بٹھا دیا۔ پھر فرمایا، اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا ہے، اور یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے، تمہارے مال اور اولاد تو سراسر تمہاری آزمائش ہیں۔ ہم نے ان دونوں کو دیکھا کہ وہ چلتے ہوئے لڑکھڑا رہے تھے، میں صبر نہیں کر سکا، میں نے اپنی بات روک کر انہیں اوپر اٹھا لیا۔ دوستو، صادق و مصدوق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی احادیث روایت ہوئی ہیں جو دنیا و آخرت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سعادت کی خبر دیتی ہیں۔ امام ترمذی نے اپنی سند کے ساتھ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا بھر کی تمام عورتوں میں یہ 4 خواتین نہایت عزت و افتخار کا درجہ رکھتی ہیں، مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آسیہ زوجہ فرعون۔ امام حاکم نے اپنی سند کے ساتھ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مریم بنت عمران کے استثناء کے ساتھ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ اور امام بخاری حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خصائل شریفہ کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خواتین اہل جنت کی سردار ہیں۔ دوستو، یہ تھا تذکرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا۔
آئیے اب ذکر کرتے ہیں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حسن بن علی بن ابی طالب الہاشمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور دنیا میں ان کے لیے نہایت خوشبودار پودے کی مانند اور اہل جنت کے جوانوں کے سرداروں میں سے ایک ہیں۔ ان کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ سن 3 ہجری کو رمضان المبارک اور بعض روایات کے مطابق شعبان میں اور بعض دیگر روایات کے مطابق 4 یا 5 ہجری میں ولادت ہوئی اور سن 50 ہجری میں وفات پائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام حسن رکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب حسن کی ولادت ہوئی میں نے اس کا نام حرب رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، فرمایا میرا بیٹا مجھے دکھاؤ، تم نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ میں نے کہا حرب، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تند و تیز نام کو نہایت خوبصورت نام سے تبدیل کر دیا جو دلوں میں شادمانی پیدا کرنے کا باعث ہے۔ اس خوبصورت نام والے نومولود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں میں اٹھایا اور اسے بوسہ دیا۔ ابو رافع ہم کو تفصیل بتاتے ہوئے کہتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ انہوں نے نومولود حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں کانوں میں نماز والی اذان پڑھی۔ دوستو، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی بڑے فضائل اور مناقب ہیں، ان کے بارے میں احادیث وارد ہوئی ہیں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک پر دیکھا۔ آپ فرما رہے تھے، اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منبر پر اس عالم میں دیکھا کہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے پہلو میں بیٹھے تھے۔ میں نے دیکھا آپ ایک بار حسن کو اور ایک بار لوگوں کو دیکھتے۔ اس وقت آپ یہ فرما رہے تھے، میرا یہ بیٹا سردار ہوگا اور ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کرا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ حسن سردار ہوگا ایک بہت بڑا اعزاز ہے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایک امتیازی شان کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان کے نانا کی پیشین گوئی صحیح ثابت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں مسلمانوں کو آپس میں خون بہانے سے محفوظ رکھا۔ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ یہ واقعہ سن 41 ہجری میں پیش آیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ 6 ماہ تک خلافت پر مطمئن رہے اور یہ سال جماعت یعنی اجتماعیت کا سال کہلایا۔ یہ وہی بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کا مصداق ہے۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے 2 عظیم گروہوں کے درمیان اصلاح فرمائے گا۔ سعید بن مقبری رحمہ اللہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ انہوں نے سلام کیا، ہم نے سلام کا جواب دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ ہی نہ چلا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے ہیں۔ ہم نے انہیں متوجہ کیا اور بتایا کہ یہ دیکھیے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے ہیں اور انہوں نے سلام کیا ہے۔ وہ آگاہ ہو کر فوراً متوجہ ہوئے اور کہا، میرے آقا علیہ السلام، اور پھر فرمایا یہ سردار ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک سے مشابہت کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا،
حسن بن علی سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھنے والا کوئی نہ تھا۔ امام بخاری ہی نے عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ تک اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، وہ حسن کو اٹھائے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے میرے والد آپ پر قربان، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں، علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہنس رہے تھے۔ اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت حسن کی حیت و صورت کی مشابہت ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا اعزاز اور واضح فضیلت کی علامت ہے۔ دوستو، حضرت حسین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے صاحبزادے ہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت محبوب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر سن 4 ہجری میں ولادت ہوئی۔ سن 61 ہجری میں 10 محرم الحرام کو سرزمین عراق میں کربلا کے مقام پر شہادت سے سرخرو ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور انہیں راضی کر دے۔ دوستو، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی کئی احادیث ہیں۔ امام احمد نے اپنی سند کے ساتھ یعلا العامری سے روایت کیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک ضیافت میں گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے پاس تشریف فرما ہوئے اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ بچوں کے ساتھ مل کر کھیلنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ساتھ لینا چاہا لیکن وہ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہنسی ہنسی میں انہیں گود میں اٹھا لیا، پھر ان کا ایک ہاتھ اپنی گردن مبارک کے پیچھے اور دوسرا ہاتھ اپنی ٹھوڑی کے نیچے رکھ لیا، پھر انہیں بوسہ دیا اور فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اے اللہ، جو حسین سے محبت کرے تو اس سے محبت فرما، حسین میرا نواسہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد میں واضح طور پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نہایت فخر و اعزاز کا مقام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے محبت کی ترغیب دی ہے۔ گویا انہوں نے وہ معاملہ وحی کے روشنی میں دیکھ لیا تھا جو آئندہ ان کے ساتھ پیش آنے والا ہے، لہٰذا آپ نے ان کے ساتھ محبت کی تاکید فرمائی اور ان کے درپے ہونے اور ان کے خلاف جنگ کرنے کی حرمت بیان فرماتے ہوئے کہا جس نے حسین سے محبت کی اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا، کیونکہ ان کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب لے جانے والی ہے، اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی محبت تک پہنچانے والی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ ان سے عراق کے ایک شخص نے مسئلہ پوچھا کہ کیا حالت احرام میں مکھی کو ہلاک کرنا جائز ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اہل عراق مکھی کے بارے میں سوال کرتے ہیں، جبکہ انہوں نے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے کو شہید کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حسن و حسین دونوں دنیا میں میرے لیے خوشبو کا محور و مرکز ہیں۔ ابن حجر کہتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کے ذریعے اللہ نے مجھے اعزاز و اکرام اور محبت سے نوازا ہے، کیونکہ اولاد کو گلے لگایا اور بوسہ دیا جاتا ہے، گویا وہ من جملہ دیگر خوشبو دینے والی اشیاء کی مانند ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ان دونوں سے محبت کی تو یقیناً اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ یہ دونوں حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے والد بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اس دوران حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے۔ وہ دونوں سرخ قمیضیں پہنے ہوئے تھے اور چلتے ہوئے لڑکھڑا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے نیچے اترے اور ان دونوں کو اٹھا لیا اور اپنے آگے بٹھا دیا۔ پھر فرمایا، اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا ہے، اور یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے، تمہارے مال اور اولاد تو سراسر تمہاری آزمائش ہیں۔ ہم نے ان دونوں کو دیکھا کہ وہ چلتے ہوئے لڑکھڑا رہے تھے۔ میں صبر نہیں کر سکا، میں نے اپنی بات روک کر انہیں اوپر اٹھا لیا۔ دوستو، کسا چادر والی حدیث کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کیا ہے۔ وہ کہتی ہیں، ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت گھر سے نکلے۔ ان کے بدن اطہر پر نقش و نگار والی ایک چادر یعنی کسا تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس چادر سے ڈھانپ لیا۔ پھر یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ وہ تم سے ہر قسم کی لغو بات کو دور کر دے اور تمہیں خوب صاف کر دے۔ اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں جو صحابہ کرام پر فضائل علی رضی اللہ تعالی عنہ کو چھپانے کا الزام لگاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے بارے میں بعض لوگ یہ لغو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نعوذ باللہ بغض رکھتی ہیں، حالانکہ وہی ہیں جو اس حدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت روایت کر رہی ہیں۔ ان تمام آیات کریمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کو خطاب کیا گیا ہے، اور انہی کے ذکر سے ان آیات کی ابتدا ہوئی ہے اور انہی کے ذکر پر یہ ختم ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ صاد کی آیات میں، اے نبی، اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینتوں کی طالب ہو تو آؤ، میں تمہیں کچھ دے دلا دوں اور تمہیں خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کی طالب ہو تو یقین رکھو کہ تم میں سے خوبی کے ساتھ نباہ کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو بھی بد اخلاقی کرے گی اس کے لیے 2 چند عذاب ہے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ اور جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما بردار بنی رہیں گی اور نیک کام کریں گی، ہم انہیں دوہرا اجر دیں گے، اور ہم نے ان کے لیے باعزت رزق تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی مانند نہیں ہو۔ اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو تو نرم لہجے میں بات نہ کرو کہ جس کے دل میں روگ ہو وہ کسی طمع خام میں مبتلا ہو جائے، اور یہ بات معروف قاعدے کے مطابق کرو، اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو، اور سابقہ جاہلیت کے سے انداز اختیار نہ کرو، اور نماز ادا کرتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اے نبی کی گھر والیوں، اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ وہ تم سے وہ ہر قسم کی لغو بات کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے۔ ان آیات مبارکہ میں ازواج مطہرات سے خطاب کیا گیا ہے۔ اس میں امر، نہیں، وعدہ اور وعید بھی ہیں، اور واضح ہو گیا کہ یہ آیات ازواج مطہرات اور دیگر تمام اہل بیت کے لیے مفید معنی و مفہوم رکھتی ہیں۔
تطہیر کا لفظ مذکر کی ضمیر کے ساتھ آیا ہے کیونکہ جب حکم مذکر و مؤنث دونوں کے لیے ہو تو صیغہ مذکر کا لحاظ رکھا جاتا ہے، اور اہل بیت میں علی و فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم بھی شامل ہیں۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث سے قصہ میں دونوں کے لیے ان چاروں کو مخصوص کیا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا ان کی ازواج ان کے اہل بیت میں سے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، ان کی ازواج ان کے اہل بیت میں سے ہیں، لیکن ان کے وہ اہل بیت جن کے لیے صدقہ لینا حرام ہے، وہ آل علی رضی اللہ تعالی عنہ، آل جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، آل عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اور آل عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی۔